خدا اسے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناؤں۔ حضرت جناب موسیٰ کے دور میں ایک انسان تھا، ایک آدمی جو بڑا گنہگار تھا۔ گنہگار ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنی بستی سے نکال دیا۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نقل فرماتے کہتے ہیں جب اسے بستی سے نکال دیا تو وہ چلتا چلتا پریشانی کے عالم میں، تو میرے تے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ اب نکالا بھی خدا کے کہنے پہ گیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی سے اسے نکال دو، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب نہ دو۔ اسے نکال دیا۔ جب اسے نکالا گیا وہ اگلی بستی میں گیا، اگلی بستی سے بھی اسے نکال دیا گیا۔ جب اسے نکال دیا گیا تو رونے لگا، روتا روتا ایک غار میں چلا گیا۔ غار میں جا کے وقت وہاں گزارنے لگا۔ جب وقت گزرتا گیا اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، کہا خالق میں ساری زندگی نافرمانی کی۔ مالکہ آج اگر میرے عزیز و اقارب میرے پاس ہوتے، میں انہیں دیکھتا، میں انہیں بلاتا، میں ان سے بات کرتا۔ یہ باتیں کرنے لگا، خدا سے باتیں کرنے لگا، اور معافی طلب کر رہا ہے خدا سے، اور اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت پر صبر کر۔ خدا نے حکم دیا کہ بھائی اگے میں نہ رینجا اندی راجی ہومن لگیا، ڈھیل کوئی نہیں لگتی بھائی سائیں، اندی راجی ہومن لگیا ڈھیل کوئی نہیں لگتی۔ اس کے کرم کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ کدی میں مالکہ میرے عزیز و اقارب میرے کول ہوتے تو میں انہوں نے دیکھا، خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اپنے روپ تبدیل کرو، اس کے عزیز و اقارب بن کے چلے۔ فرشتوں نے روپ تبدیل کیا، عزیز و اقارب بن کے آ گئے۔ اس نے ان کے ساتھ باتیں کی، فرشتوں نے اس کے ساتھ باتیں کی، اتنی دیر میں اس کے اوپر وفات پا گئی۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ فلانے غار دے وچ ساڈا یار ہے، ساڈا بیلی ہے، ہمارا دوست ہے، اسے جاؤ غسل دو، کفن دو، اور اس کے اچھے طریقے سے اسے دفن۔ جناب موسیٰ خدا کے کلیم نبی چلتے چلتے گئے، جب جا کے غار میں دیکھا تو وہ بندہ جن کو کڈیا۔ مالکہ یہ کیا ہے؟ اسے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ اس بستی سے نکال دو، اور اب خود ہی حکم فرما رہے ہو کہ اس کو کفن بھی دو، اس کو دفن بھی کرو، اور اس کو غسل بھی دو۔ یہ ہمارا دوست ہے، دوست کیسے بن گیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں میں مصیبت کرنا تے کوئی بڑا بندہ ہوتے تے صبر کرے، جب میں مصیبت کسی پر بھیجوں، آفت بھیجوں، اور وہ اس پر صبر کرے تو میں اسے اپنا حبیب بنا لوں۔ اس نے صبر کیا، ہم نے اسے اپنا دوست بنایا۔ اسی طرح عزیزان قرآن نے فرمایا، جیسے میں پہلے آیت بیان کر چکا، قرآن نے فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم اسے اپنا دوست بنا لیں، اسی انہوں اپنا یار بنا لیں۔ بھائیا جدو یاری رب دے نال لگ جائے پھر عزیزان، اس لیے میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ صبر کرنا سیکھیے، جتنا ہو سکے صبر کیجیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ صبر کرو گے خدا کی رضا پہ راضی ہوگے تو پھر جیسے آپ راضی ہونا چاہتے ہو خدا تمہیں ویسے راضی کرے، خدا تمہیں ویسے ضرور تمہیں راضی کرے۔ اور آج کل ایک نیا مسئلہ بھی اٹھا ہوا ہے، اس پہ بھی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب متنازع بیان دیتا ہے، اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت ہمارے لیے ریڈ لائن، اور جو اس سے عبور کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہ جان لے کہ ہم صرف تسبیح پھیرنا ہی نہیں جانتے، ہم رسم شبیری ادا کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم رسم شبیری ادا کریں، یہ نہیں کہ یہ صوفی نے تے حجریاں دے وچ بیٹھے راسن
تے بس اللہ اللہ کرتے راسن اور انہاں نوں کام کوئی نہیں۔ عزیزاں نے من کربلا میں بھی دین کا معاملہ تھا اور حسین نے اپنی گردن کٹانے میں آر محسوس نہیں کی، اور اسی حسین دی جتی رنگے بھی نہیں، یہ حسین شہید ہو گئے نے ساڈا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، ہم بھی رسم شبیری ادا کرنے کے لیے تیار، اور اسی پرعزم ہیں اس بات پہ عزیزان۔ یہ صرف زبانی کلامی گلاں نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت ریڈ لائن ہے ساڈے واسطے، ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور جس نے اس ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کی وہ یہ بات دیکھ لے گا، اور ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے، ہم کر کے دکھانے والوں کی نسل سے ہیں عزیزان۔ ہم کر کے دکھانے والوں کی نسل، جیسے آج صبر پہ بیان ہے، صبر کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے آج کے بعد جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے اپنی زندگیوں میں صبر کو شامل کریں گے بھائی، جنے آؤ صرف سنیا نہ کرو، انہوں اپنے سینے دے وچ لایا کرو، صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ مصائب آتے ہیں لیکن صبر جب کیا جاتا ہے نا پھر خدا بڑا کرم کرتا ہے، خدا بڑا کرم کرتا ہے۔ اب یہ موضوع جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہی بن جاتے ہیں اور بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ مینوں پتہ ہے کہ جدوں میں گل کرنا نا سیدھی سینے چ لاندی ہے، وہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے۔ صوفی حضرت سخی فرمایا کرتے تھے بیان یہ ہوتا ہے کہ جب بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو تو ہر بندہ اپنے خیال میں ڈوبا ہو کہ یار یہ گل ہی میری پہ کرتا ہے۔ اب یہ یہاں پہ 70 بندے ہیں جو 50 ہیں 20 نے جتنے بھی ہیں، بیان وہی ہے کہ جب کیا جائے تو ہر بندہ یہی سوچے گل ہی میری بھی ہوتی۔ اس لیے عزیزان من اس صبر کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ذکر الہی کر کے، خدا کا ذکر کر کے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات، بڑی عظمت کی رات ہے۔ اب جب بھی محفل برخاست ہو اپنے اپنے گھروں میں جب تشریف لے جائیں تو سو نہ جائیے، خدا کو یاد کیجیے، خدا کا نام لیجیے، نوافل ادا کریں۔ آج کی رات بابرکت رات ہے، عظمت والی رات ہے، آج دعائیں قبول کرتا ہے خالق، آج دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں حدیث میں آتے ہیں کہ جن کی دعا آج بھی قبول نہیں ہے۔ شب قدر اتنی فضیلت والی رات جو کئی ہزار سال کی عبادت سے بہتر اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں بھی ان لوگوں کی عبادت قبول نہیں، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ انسان جو شراب نوشی کرتا ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے اس کی توبہ آج کی رات بھی قبول نہ ہو۔ دوسرا جو کسی کا قتل کرتا ہے، جب تک چھوڑ نہ دے تب تک شرک کرنے والا۔ اور عزیزان من یہ درس محبت کا درس ہے، اور ہم محبت پھیلانے کے لیے ولی یا صوفی اسی تے انہاں دے پیراں دی خاک بھی نہیں کری سکتے، لیکن درسگاہ وہی ہوتی ہے جہاں سے محبت کا پیغام جائے۔ دلوں میں محبت بھرنے والے کا نام درویش ہے، دلوں میں محبت بھرنے والے کا نام درویش ہے۔ منہ چکے قابل کوکے کڈن والا درویش نہیں ہوندا عزیزان۔ دلوں میں محبت بھرنے والا اور اس کے الہی کے جام بھر بھر کے پلانے والا درویش ہوا کرتا ہے۔ کل قابل کوکے منہ دے وچوں کڈن والا درویش نہیں ہوندا عزیزان من۔ اور میں یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات اب کرنے لگا ہوں، اس بندے کی بھی توبہ آج کی رات بھی قبول نہیں ہوتی جو بلا وجہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ قطع تعلقی اپنے رشتہ داروں سے اور بلا وجہ جو کرتا ہے اس کی توبہ آج کی رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کسی بات پہ آپ کا اختلاف ہے ان کے ساتھ، یہ سمجھائیے یار جنیا میں تیرے نال اے گل کروں گا، تو اس بات نو سمجھ تاکہ اسی ہکو گل تے آ جائے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بھائیا اس بات نو سمجھ۔ قطع تعلقی کرنا، کسی کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دینا، منقطع کر دینا بلا وجہ جو کرتا ہے اس کی توبہ بھی آج کی رات قبول نہ ہو۔
اور لیلۃ القدر میں بھی قبول نہ ہوگی عزیزان من. میرے نبی نے فرمایا تھا, یہ میں نے نہیں کہا, میرے نبی کا فرمان. اس لیے یہ ضروری ہے. آج بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آج کی رات بڑی ببرکت ہے. ہو سکے تو یار محبت کرو سارے. ہو سکے تو جنہ نال رینج ہو اج فون کر کے انہاں نوں آکھو یار چھڈ اس گل نوں, بات سمجھ. جڑے جا سکدے ہو اپنے قریبیاں دے جنہاں نال رینج انہاں دے گھراں وچ وگ جاؤ. یہ انا کو چھوڑ دیں عزیزان, یہ ناک ہی سارے تو پہلے لانا ہے. میں پہلے بھی بیان کیا کہ یہ ناک ہی ہے جو سب سے پہلے مٹی میں مٹی ہو. اور کسی نال کوئی رینج ہے یہ ان دے گھر جا سکدا ہے تو بھائی توڑ وگ جاوے, تو کوئی عزت گھٹ نہیں ہوتی. میرے نبی نے کیا فرمایا, فرمانے لگے, سرکار ارشاد فرمانے لگے, جو کسی کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اگر اس کی عزت کم ہو, کہ بھائی وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں اندے کول ٹر کے جاواں تو میری عزت گھٹ ہو جاتی. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر ایسے عزت کم ہوتی ہے تو قیامت والے دن مجھ سے لے. عزت گھٹ نہیں ہوتی بندے. جاؤ بھائی محبت کرو. بندہ خدا جیڑا کسی نال رینج ہے, تسی سوچو اپنے اپنے دل, اگر کسی کے ساتھ ناراض ہے اس سے بات کرے یار, اور یار چھاڑ یار ساری گل, اور محبت عزیزان احباب اسلام. دعا ہے خالق اکبر ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور محبت پھیلانے کا رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہر چہرے پہ محبت نظر آئے, سارے مسکرا کے دکھاؤ جائے, سارے کو ایک دعا دعا ہے خالق اکبر ہماری اس محفل کو, ان باتوں کو, ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کریں گے, اور ذکر اس